سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے حساب مرتبہ تسبیح و تحمید کے بعد دنیا کے اس خطے کے اندر، پاک و ہند کے اندر جو اسلام کا پیغام پہنچا ہے، یہ پیغام اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اللہ کو ایک مانا، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا، تو یہ جو سارا نظام ہے، یہ تربیت ہے، یہ تحفہ ہے اولیاء کرام کا۔ اور زندہ قومیں جو ہوتی ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے محسنین کو یاد رکھیں۔ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد اس دین کو سنبھالنے والے اولیاء کرام ہیں۔ ان اولیاء میں بعض ایسے ولی ہیں جن کی ایک ہی نگاہ سے اللہ نے کئی گمراہوں کو راہ ہدایت عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا رسول اللہ کے ان غلاموں میں سے ایک غلام جن کو سلطان الہند کہتے ہیں، خواجہ معین الدین والملہ کہتے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی ایک ہی نگاہ سے اللہ پاک نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ یہ کہنا آسان ہے، کسی ایک بندے کو مطمئن کرنا بڑی بات ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا تو ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی، اگر تو کوشش کر، اتنی کوشش کر کہ تیری کوشش کے ذریعے سے ایک بندہ سیدھے راستے پر آ جائے تو فرمایا اللہ پھر بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایک بندے کی تبلیغ، ایک بندے کو راہ راست پر لانا، تو ایک بندہ جب راہ راست پر آ جائے گا تو خدا راضی ہو جائے گا۔ جس بندے نے 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھایا اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ چھوٹا موٹا بندہ تو نہیں ہوگا، پھر اس کا کریکٹر، اس کے افعال، اس کی خوبیاں تو پھر عام تو نہیں ہوگی، وہ تو کمالات کا مجموعہ ہوگا۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 پشتوں کے ذریعے سے آپ کے والد گرامی کا حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام جعفر صادق بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام باقر بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے، اور زین العابدین بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت موسیٰ کاظم کے مرید ہیں حضرت سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا، ان کے واقعات آپ نے کئی سنے ہوئے ہیں، تو با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ کاظم کے مرید ہیں، اور یہ خود فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن کسی بندے کو نام اعمال میں وہ تنگی ہو گئی، اللہ پاک پکڑ لے، عدل کرنے پہ آ جائے اور اس کو سفارش کی ضرورت ہو، فرمایا اگر اس کو میرا نام بھی یاد ہوگا نا، کل قیامت کے دن جس کو میرا نام یاد ہوگا میں اس نام کی یاد دینے کی وجہ سے اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو جس کے مرید کا یہ عالم ہے اس کے مرید پیر کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا باز بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرید ہیں، اور یہ عالم ہے ان کا۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرونی یا ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے پیر و مرشد کی 20 سال خدمت کی ہے، 20 سال خدمت کی ہے، اور خدمت کیسے کی ہے؟ فرمایا کہ جب میں خدمت کرتا تھا، اگر دن میں خدمت کرتا تھا اور رات کو میں آرام کرتا تھا، کیسے آرام کرتا تھا؟ فرمایا یہ آرام نہیں کہ بستر پہ سو گئے،
فرمایا دن کو بھی ایک قرآن کریم کا ختم کرتا تھا، رات کو بھی ایک قرآن کریم کا ختم کیا کرتا تھا۔ آپ پتہ لگائیں ان لوگوں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، وجہ کیا تھی؟ ان کو پتہ تھا رزق دینے والا اللہ۔ ہم نے جب سے سمجھ لیا نا کہ نوکری نہیں کریں گے تو ریل روٹی کون دے گا، اس لیے ہمارے دن ایسا ایسا پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اور جب سے ہم نے سمجھ لیا کہ کمائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اس دن سے ہمارا یہ برا حال ہے۔ وہ اللہ والے تھے، ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی عطا فرمائے گا، کھلائے گا بھی صحیح اور ہمیں اللہ پاک ساری نعمت سے نوازے گا بھی صحیح۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تقریباً 20 سال اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے، اور دن کو ایک ختم قرآن پاک کا اور ایک ختم رات کو کیا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارے جو پیر و مرشد کے کام ہوتے تھے ان کے ذمہ ہوتے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ نے وضو کا اہتمام نہیں کروانا، کھانے وغیرہ کا اہتمام نہیں کروانا، ان کے لیے جو چیزیں ضروریات کی ہوتی لے کے بھی آنا، یعنی پیر و مرشد کی خدمت کے اندر بھی کمی نہیں ہے، اللہ کی خدمت کے اندر بھی بھرپور حصہ شامل کرنا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ ان لوگوں کا دل پاک تھا، ان کا مقصد کیا تھا کہ ہماری لائن یہ ہے، وہ اللہ کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، اللہ کی طرف، جیسے قرآن کہتا ہے دوڑو رب کی طرف، ٹھیک ہے جی؟ تو فرمایا وہ لوگ بھی رب کی طرف دوڑتے تھے، ہم لوگ کدھر دوڑتے ہیں؟ دنیا کی طرف۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارا دن میں برکت، ہماری رات میں برکت، نہ نماز میں سکون، نہ گھر کے اندر سکون، ہر طرف پریشانی پریشانی۔ ان لوگوں کو تو ایک ڈھیلے کے برابر پریشانی نہیں ہوا کرتا۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ادھر حج کرنے کے لیے جاتے، ادھر اپنے مریدوں کے پاس بھی موجود ہوتے، یعنی گھر میں ہوتے تھے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ اللہ نے اتنے کمالات سے آپ کو نوازا ہوا تھا۔ ایک دن آپ تشریف فرماتے، ایک مرید آ گیا، کہہ گیا حضور میں نے مکے مدینے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، کہنے لگا حضور پیسے نہیں ہیں، کرایہ کون کرے گا؟ فرمایا اچھا پیسے نہیں ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ بیٹھے تو فرمایا اپنے ہاتھ دکھا، مجھے ہاتھ دکھایا، فرمایا میرے پاؤں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ دے، میرے پاؤں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ دے۔ ادھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا، فرمایا آنکھیں بند کر لے، آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اب اپنی آنکھیں کھول لے۔ اب آنکھیں کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ سامنے رسول اللہ کا مدینہ تھا اور رب کا کعبہ موجود تھا۔ اچھا یہ جو نوجوان بیٹھے نا، یہ سن کے کہتے ہیں قاری صاحب لگتا ہے یہ فضول باتیں کرتے ہیں، یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ ان کے دماغ میں انجینئر آیا ہوا ہے، ان کے دماغ میں الٹی الٹی سوچیں ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں ایم اے اکنامکس ہوں، کوئی کہتا ہے میں پی ایچ ڈی ہوں، کوئی کہتا ہے میں ایم فل ہوں۔ ہم نے تو ایسے نہیں پڑھا بھائی، تم نے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ تو نہ ہوا نا یہ تاریخ میں ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہ کام کر سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤ، سلیمان کا گناہگار، سلیمان کا امتی عالم فاضل سامنے بیٹھ کر ایسے اشارے کرتا ہے، وہ تخت کئی سو میل کے دور کنارے پر پڑا ہوا ایک لمحے کے اندر آ بھی سکتا ہے۔ ولی گیا نہیں، وہاں سے اٹھا نہیں، ایک لمحے کے اندر تخت آ گیا۔ قرآن کہتے ہیں ولی کے اشارے پہ تخت آ سکتا ہے۔ میرے دوستو، سلیمان کا ولی یہ کر سکتا ہے تو محمد کا ولی بھی ایسے کر سکتا ہے۔ صالحین کا کمال ہے، یہ اللہ والے ایسے کیا کرتے تھے، انہوں نے پیچھے محنت کی ہوتی تھی، ایسے نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو گیا ایسے کام کر دیا نا، ان لوگوں نے کئی 100 سال محنت کی ہوتی ہے، رات دن ایک کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کتنا محنت کی؟ حضرت سنیں غور سے، ہمیں تو عشاء کی نماز نصیب نہیں ہوتی، صبح کی نماز تو پڑھتے ہیں جب سورج بالکل طلوع ہونے والا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا جی، اور دوپہر کی نماز دکان پہ، عصر کی نماز دکان پہ، مارکیٹ میں، مغرب کی مارکیٹ میں، عشاء بھی مارکیٹ میں، صبح بھی بستر میں۔ وجہ کیا ہے؟ کمانے کے لیے گئے تھے۔ بھائی نماز نمو جی رب معاف کرنے والا ہے، وہ معاف تو کرے گا، اس نے پوچھنا بھی ہے۔ اب سبحان اللہ نہیں کہنی ہے، اب سبحان اللہ نہیں کہنی، کیوں؟ بات بڑی مشکل آ گئی
وہ جو تھے نا وہ جن کو آج ہم مانتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا ہے، ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا، ذرا ان کی ہسٹری پڑھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الملت والدین آپ خود فرماتے ہیں، فرمایا آج 70 سال ہو گئے، کتنے؟ 7 دن نہیں، 17 دن نہیں، 7 مہینے نہیں، 7 سال نہیں، 70 سال ہو گئے۔ فرمایا نہ کوئی دن ایسا آیا ہے اور نہ ہی کوئی رات ایسی آئی ہے کہ میں اپنی اس پشت کو، اپنی پیٹھ کو بستر پر لگایا ہو بغیر سوئے 70 سال گزر گئے، بغیر سوئے 70 سال گزر گئے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جی ایک دن بھی ہمارا بڑا مشکل سے گزرتا ہے جی، 24 گھنٹے ڈیوٹی آ جائے اس میں آدھا ہے چوکی دار ہوتا ہے نا، چوکی دار ہے جی، اس سیکورٹی گارڈ اس کے بعد جاؤ نا بیچارہ، وہ بھی اپنی کتنی مرضی ٹھنڈ ہو وہ بھی سویا ہوتا ہے، کیوں؟ انسان ہے، نیند آ جاتی ہے۔ اور یہ کیا تھے؟ فرمایا یہ انسان تھے لیکن اندر کا دل آباد تھا، اندر کی دنیا آباد ہوئی تھی۔ جو بندہ 70 سال یہ کام کرے پھر اس کی زبان سے جو نکلے گا اللہ پوری نہیں کرے گا۔ آپ کے مرید ہیں حضرت خواجہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، اپنے پاک بدن شریف والے بولو سبحان اللہ یار۔ اور یہ بابا انڈیا کا ہے، یہ تو بابا ہمارا پاکستان کا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بابا فرید رحمت اللہ علیہ پتہ کہاں تشریف لائے؟ پاک بدن شریف میں۔ یہاں کون تھے؟ پڑھے لکھے دوست تھے، دیندار لوگ تھے؟ نہیں، دنیا کے ڈاکو یہاں رہتے تھے، دنیا بھر کے سب سے بڑے ڈاکو ادھر رہتے تھے، دنیا کے گنہگار ترین بندے اس علاقے میں رہتے تھے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین نے فرمایا فرید جی مرشد گرامی، فرمایا مجھے نبی کریم علیہ السلام نے اور میرے مرشد نے بھیجا تھا، فرمایا جاؤ اجمیر شریف کے اندر، وہاں دنیا کی سب سے گندی ترین مخلوق رہتی ہے، میں تمہیں بھیجتا ہوں کہ جاؤ چلے جاؤ اجودن شریف میں، یعنی کیا مطلب؟ پاک بدن شریف میں چلے جاؤ، وہاں تیری ضرورت ہے، گناہگاروں کو نیکی کے راستے پر لے آؤ، جو ساری رات دنیا کی کمانے کے چکروں میں ہوتے ہیں ان کو مسجد میں دکھاؤ، خدا کا گھر میں دکھاؤ۔ پھر کیسے گھر دکھایا؟ اللہ اکبر، کہاں ہے؟ دلی شریف، اور انڈیا کے اندر، وہاں سے نظام الدین چلے، سبحان اللہ، نظام الدین وقت کا بادشاہ، نظام الدین وہاں سے چلا، کدھر آیا؟ بابا فرید کی بارگاہ میں، یہاں فیض حاصل کیا، پھر پلٹ کے چلا گیا، وہاں جب بیٹھا نا اللہ اللہ کی ضربیں لگائی، دنیا کو جناب والا دکھایا، کیا دکھایا؟ اور میں آج دور ہے اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے قریب ہو جاؤ۔ اور ہر دور میں اللہ والوں کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ والے کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ کسی بزرگ نے مولانا روح رحمت اللہ بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا ایک شخص تھکا ہارا آیا نا، اپنے گھر میں سویا تو اس کے گھر میں تھا مرغا، جب صبح ہوئی اس نے اذان دی، بانگ دی، اپنی زبان میں بانگ دی، اذان دیا، اٹھا، کہنے لگا اس کو چپ کراؤ مجھے سونے دیتا، اس کو چپ کرایا، پھر سو گیا، پھر اس نے اذان دی، حتیٰ کہ اس کو ذبح کر دیا۔ جب ذبح کیا نا وہ خوش ہو کے بیٹھا ہو، کیا کہہ رہا ہو؟ کہہ رہا جی بڑا بولتا تھا، سونے نہیں دیتا تھا، دیکھا نا میں نے اس کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ گھر والی نے بولا تو نے اسے تو ذبح کر دیا ہے، تو نے یہ نہیں سمجھا یہ جانور ہو کر خدا کی بارگاہ میں بلا رہا تھا، یہ جانور ہو کر، پرندہ ہو کر تجھے رب کی بارگاہ میں بلا رہا تھا۔ فرمایا یہ فرشتوں کو دیکھ کے بول رہا تھا تو پھر بھی سویا رہا، فرمایا یہ مر گیا ہے، رب کا کام نہیں چھوڑا یار، یہ اپنا مر گیا ہے، رب کا کام نہیں چھوڑا۔ یہ ہر دور میں ایسے ہوتا ہے، جو بندہ اچھا کام کرے گا اس کے کیڑے نکالیں گے، جو بندہ اچھا کام کرے گا اس کے جناب خلاف ہوں گے، جو بندہ صحیح مسلک پر بیٹھ کر صحیح دین پوچھائے گا یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نہ خود کام کریں گے نہ اس کو کرنے دیں گے۔ ہر دور میں بادشاہوں کا یہی حال رہا ہے۔ نظام الدین رحمت اللہ علیہ آپ کا دور تھا اور آپ کے مدرسے میں 30,000 علماء ہوتے تھے، 30,000۔ اور بھائی جاگ رہے ہو اور یہاں ایک امام پورا نہیں ہوتا، بندوں سے پیسے اکٹھے نہیں ہوتے تنخواہ کے، وہاں 30,000 بولے سبحان اللہ ہے۔ یہاں ایک مسجد ہماری مسجد ہے، آپ مدرسے کہتے ہیں خدمت کریں پھر نظام چلتا ہے، اندازہ لگائیں 30,000 علماء، پھر طلباء، پھر قوال اور پھر آنے والے مہمان، کتنے لوگ ہوتے ہوں گے؟ صبح بھی کھانا، دوپہر کو بھی کھانا، یہاں ہوتا ہے نا
اس کے علاوہ ولی نہیں ہوتا. 3 چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. خواجہ معین الدین فرماتے ہیں ولی کی نشانی میں بتاتا ہوں کون سی؟ فرمایا پہلے نمبر پہ عاجز ہوگا, عاجزی کرنے والا. کتنا عاجزی کرنے والا؟ فرمایا جیسے زمین عاجز ہے, ٹرک بھر لو تو خاموش ہے, ٹرالی بھر لو تو خاموش ہے جی, ریڑھی بھر لو تو جناب والا خاموش ہے. فرمایا چھوٹی سی کسی کے ساتھ مٹی اٹھا لو تو زمین خاموش ہے. فرمایا جو کچھ زمین کے اوپر کرتے جاؤ زمین خاموش ہے. اللہ کا ولی بھی زمین کی طرح عاجزی کرنے والا ہوتا ہے. دوسری مثال, دوسری نشانی فرمایا دوسری نشانی یہ ہے ولی کی. فرمایا ولی رحیم ہوتا ہے, ترس کرنے والا ہوتا ہے, شفقت کرنے والا ہوتا ہے. کیسے, کہاں؟ فرمایا دیکھا نہیں سورج کو, یہ سورج جب نکلتا ہے تو آپ مجھے بتائیں جو نماز پڑھتے ہیں صرف ان کے گھر میں روشنی دیتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتے ان کے گھر میں بھی دیتا ہے, جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے گھر کے اندر بھی, جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے اندر بھی, گھر کے اندر بھی روشنی دیتا ہے. جو حلال کھاتے ہیں ان کے گھر بھی, جو حرام کھاتے ہیں ان کے گھر بھی, جو اچھا کرتے ہیں ان کے گھر بھی, جو برا کرتے ہیں ان کے گھر بھی, حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں ہے ان کے گھر بھی. اللہ کی قسم اللہ کا سورج ہر بے ایمان کے گھر روشنی دیتا ہے. معین الدین فرماتے ہیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کا فیض بھی سورج کی طرح ہوتا ہے. اپنا آئے تو اسے بھی دیتا ہے, پرایا آئے تو اسے بھی دیتا ہے. سمجھ رہے ہو نا, سبحان اللہ بھی سنا دینا آپ حضرات نا, سمجھ رہے ہو نا بات میری. ولی کون ہوتا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ولی سخی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولنے کی بات ہے, کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ کہیے کیا ہوتا ہے جی؟ جو پیر و مرشد والے بیٹھے ہیں وہ بولیں کیا ہوتا ہے جی؟ جو نہیں ہے وہ بھی سنیں غور سے. ولی کیا ہوتا ہے؟ سخی. سخی کسے کہتے ہیں؟ لینے والا, دینے والا. سارے بولیں, آواز نہیں آئی. اچھا, سخی ہوتا ہے دینے والا. آج جو بکرے مانگ رہے ہیں عرفان بھائی, آج جو بکرے مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دو تویز دوں گا, اتنے پیسے دو تو مرید کروں گا, اتنے پیسے دو تو یوں کروں گا. کوئی کیسے طریقے سے, کوئی کیسے طریقے لوگوں سے مانگ رہا ہے, اوپر سے کہتا ہے ولی ہوں. سنو شریعت کہتی ہے مانگنے والا ولی نہیں ہوتا, دینے والا ولی ہوتا ہے. معین الدین فرماتے ہیں ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی سخی ہوتا ہے. کتنا سخی ہوتا ہے؟ فرمایا وہ سمندر کی طرح سخی ہوتا ہے. اللہ, کس کی طرح جی؟ آپ نے دیکھا ہے, آپ مجھ سے زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے ہیں جی. کراچی میں چلے جائیں آپ, کراچی سے آگے آپ دیکھیں ایک سمندر آتا ہے نا جی شیخ صاحب, وہاں سمندر ہے, ٹھیک ہے جی. وہاں دیکھیں اس کے ساتھ دریا بہ رہے ہیں, اس کے ساتھ نہریں ہیں. دریا نکل رہا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں, نہر نکل رہی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں, کوئی ٹینکیاں بھر رہا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں. فرمایا جو مرضی وہاں سے لے کے جائیں اسے کوئی پرواہ نہیں. فرمایا ولی وہ ہوتا ہے, فرمایا 1 کلو مانگو تو دے دے, لاکھ مانگو تو عطا فرما. یہ ولی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ولی ہوتے ہیں. تو حضرت خواجہ معین نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مریدوں کے مرید ہیں. تو فرمایا کہ آپ کے مدرسے کے اندر کتنا لنگر پکتا تھا. میں اس کی چھوٹی سی مثال جو بزرگ نے لکھی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کے مدرسے میں جو صبح کے وقت فرمایا پیاز آتا نا, پیاز, وہ پیاز کا جو چھلکا ہوتا تھا اس چھلکوں کو اٹھانے والے 70 اونٹ ہوتے تھے. کتنے اونٹ تھی؟ تو 70 اونٹ اٹھائیں چھلکا تو پیاز کتنا ہوگا, پھر پکایا کتنا جائے گا. وقت کے بادشاہ کو وزیروں نے کہا, مشیر قطب الدین بن مبارک اس کا نام تھا, او بھائی یہ تیرے خلاف ہے. دیکھو ہر وقت بندے اس کے پاس, تیرے پاس کوئی آتا نہیں ہے, یہ تیرے خلاف ہے. پتہ وہ اپنی ٹور میں بیٹھا تھا, کہنا تھا اچھا اس کو حل کرتے ہیں. کیا اعلان کر دو آج کے بعد نظام الدین کے دربار میں کوئی دان نہیں دے گا, کوئی گندم نہیں دے گا, کوئی سبزی نہیں دے گا, کوئی جناب والا راشن نہیں دے گا. بند کر دو اور بار بندے بٹھا دو. میرا وزیر, میرا مشیر اور میری سلطنت کا کوئی بندہ اسے کچھ بھی دے, مجھے بتاؤ سخت کارروائی کروں گا. بندے بیٹھ گئے. اب میرے دوستو سنو, سننے والی بات ہے میرے عزیزو, دل کی تختی میں یہ بات لکھنی ہے. حضرت نظام الدین سے کسی نے کہا حضور وہ تو یوں کہہ رہے ہیں, وہ بادشاہ کے مخالف ہو گئے, وہ کہتے ہیں اس کا لنگر بند کرنا ہے. آپ نے بلایا باورچی کو, آپ نے بلایا جناب والا خان سما کو, آپ نے بلایا لانگری کو, اور میں ادھر آؤ. جب باورچی آ گیا نا
भाई ये मुरीदों का कमाल है, बोले सुभान अल्लाह। आपके मुरीद हैं दो, एक का नाम है अमीर खुसरो, सुभान अल्लाह। ये आपने तारीख पढ़ी होगी, सुनोगे अमीर खुसरो बादशाह है, अमीर खुसरो था, निजामुद्दीन औलिया की जूती चुराई ना एक बंदे ने, और मैं वो जा रहा था, अमीर खुसरो आगे से आया, कहने लगा ये जूती बेचनी है, कहा हाँ, कहा ये किसकी है, कहा निजामुद्दीन की, फिर मैं क्या लेगा, फिर मेरी सारी सल्तनत दे दे, मेरे मुर्शिद के ये जूती वाले पाँव मुझे अता फरमा दे, मेरे मुर्शिद के पाँव की जूती मुझे अता फरमा दे। अमीर खुसरो, और दूसरे का नाम था नसीरुद्दीन महमूद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। नसीरुद्दीन दूसरे मुरीद थे ना, ये बड़े कामिल मुरीद थे, अल्लाह वाले थे। ये वो बंदा है कि इतना अल्लाह का कुर्ब हासिल किया कि आसमान के सूरज को भी लगाम डाल दिया। बात आखिरी है, सुभान अल्लाह, ढीला हो गया बंदा, अंधेरे में बैठे लगता है मेरी ज़ियारत नहीं हो रही, बोले सुभान अल्लाह। नसीरुद्दीन जो थे ना, नसीरुद्दीन सूरज को लगाम डाल दी। उस जमाने में बादशाह था दिल्ली का, उसने कहा कि सारे दरवेशों को पकड़ के ले आओ, सारे तस्बीहां अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये कोई काम है, मस्जिद में बैठेगा तो काम है, इनको ले आओ, इनको मेरा काम करें। अब बेचारे अल्लाह वाले पहुंच गए, दरवेश पहुंच गए, जब वहां पर पहुंचे ना, उसने कहा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। आपने फरमाया कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। कहने लगा नहीं करोगे तो क्या करता, ये जो हड्डी है ना, हड्डी ये वाली गर्दन के नीचे, ये वाली हड्डी, ये तो एक इधर से एक इधर से, इन दोनों हड्डियों के दरमियान में ये बेचारा सुराख करता, बादशाह सुराख करा के फिर इनके दरमियान डालता रस्सी, और रस्सी डाल के अल्लाह के वली को उबाश के हाथों में देता, और वो बेचारे वली को पकड़ के गलियों में लेके आते और जाते, इतना खून निकलता, नमाज नहीं होती। जुमला आखिरी अल्लाह करके आपके दिल में जगह अल्लाह पाक पैदा फरमा दे। हजरत नसीरुद्दीन ने फरमाया नहीं यार, जो तू काम करे कहेगा मैं करूंगा, इस बहाने मेरी नमाज तो कदा नहीं होगी, खून निकलेगा, नमाज नहीं होती, ज्यादा मेरी नमाज तो होगी ना। कहने लगा तेरी ड्यूटी है कि तू मेरे कपड़े धोएगा, फिर खुश करेगा, फिर मुझे पहनाएगा। आपने फरमाया ठीक है। एक दिन असर की नमाज का जैसे वक्त शुरू हुआ ना, पता है इसने क्या किया, नसीरुद्दीन को बुलाओ, आ गया, मेरे कपड़े धो, और सख्ती कितनी थी, नमाज नहीं पढ़नी, नमाज नहीं पढ़नी, अब सख्ती इतनी कि हजरत नसीरुद्दीन खड़े हैं, कपड़े धो रहे हैं, उसके करीने पुलिस वाले मौजूद हैं, नमाज नहीं पढ़नी, कपड़े धो रहे हैं। उधर देखा सूरज को, गुरूब होने करीब, ढलने वाला सूरज, ढलने वाला, कपड़े धुल गए, अब खुश को होंगे तो पहना होगा, खुश कहें, इधर बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, अल्लाह करो तो क्या नमाज नहीं पढ़नी है, सूरज भी गुरूब हो रहा है, आज तक असर की नमाज कज़ा नहीं हुई, अब क्या करो। फरमाया करीब था कि सूरज गुरूब हो जाता, अल्लाह के वली ने ना आसमान की तरफ नजर उठाई और एक जुमला का अल्लाह करके आपके हज़रात के दिमाग में जुमला बैठ जाए, आसमान की तरफ मुंह करके सूरज से मुखातिब हो कहा, ऐ सूरज, जमीन वालों ने तो मुझसे मुंह फेर लिया है, ऐ आसमान का सूरज तू तो मेरे साथ मुंह न फेरना। क्या मतलब, जमीन वाले ने मुझे नमाज नहीं पढ़ने दी, आज तू भी गुरूब हो गया तो नसीरुद्दीन की नमाज रह जाएगी। खुदा की कसम, रब्बे जुल जलाल ने उसे उसी मकाम पे छोड़ दिया, इधर कपड़े धुल गए, खुश्क हो गए, उसे पहनाए, जब पहनाने के बाद वापस आए, आपने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फिर सूरज गुरूब हुआ, बादशाह ने कहा यार असर इतनी ताखीर हो गई, नसीरुद्दीन कपड़ों के बंद बांध रहे थे, फरमाने लगे ज़ालिमा, आज नसीर ने नमाज नहीं पढ़ी थी, रब का बंदा रब की नमाज ना पढ़े, ये सूरज क्या होता है, इसकी जुर्रात ही नहीं थी कि गुरूब हो जाता, नसीर नमाज पढ़ेगा तब जाके ये गुरूब होगा। ये क्या है, ये निजाम क्या है, ये दरअसल एक ही चीज है, वो ये है कि अपनी अंदर की दुनिया को आबाद करें, ये दाएं बाएं न भटकें, कोई यूं कहता है, कोई यूं कहता है, ये दाएं बाएं नहीं, हमें वो इस्लाम चाहिए जो रसूलुल्लाह ने अता फरमाया, हमें वो इस्लाम चाहिए जो सहाबा और ताबईन ने दिया। मेरे दोस्तों, औलिया ने हमारे तक कलमा पहुंचाया है, आज हम औलिया को भोंकने लग जाएं, अपने मोहसिनीन को भोंकने लग जाएं। अगर बेटा वो खड़ उठ के अपने बाप को गालियां दे तो अपनी जुबान में आप क्या कहते हैं, मैं मस्जिद में बैठा जुमला नहीं कहना चाहता, आपका बेटा, मेरा बेटा बाप के खिलाफ बोले तो जनाब उसे दुनिया पता नहीं क्या कुछ कहती है। जिन्होंने हमें कलमा पढ़ाया